آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ایک ہی وقت میں دو بالکل الٹ باتیں سچ ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ یہ روم بالکل روشن بھی ہے اور اس میں بالکل اندھیرا بھی ہے، تو آپ فوراً کہیں گے کہ سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو روشنی ہوگی یا تو اندھیرا ہوگا، دونوں ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن جارج اورویل کی ناول 1984 میں لوگوں کو اسی چیز کی ٹریننگ دی جاتی تھی، اور اس ٹریننگ کا نام ہے ڈبل تھنک۔ یہ صرف جھوٹ بولنا نہیں، یہ صرف کسی کو ڈسیو کرنا بھی نہیں۔ ڈبل تھنک کا مطلب ہے جھوٹ کو سچ مان لینا اور پھر اس جھوٹ کو اتنے کانفیڈنس سے ماننا کہ آپ کو خود بھی اس پر شک نہ رہے۔ پہلی بار جب میں نے اس کانسیپٹ کو پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ صرف فکشن ہے، لیکن جتنا میں اس کے بارے میں سوچتا گیا اتنا ہی احساس ہوا کہ جارج اورویل انسان کے دماغ کو کتنی گہرائی سے سمجھتا تھا، کیونکہ انسان صرف فیکٹ سے نہیں جیتا، انسان اپنے بلیفز کے ساتھ جیتا ہے، اور اگر بلیفز کو کنٹرول کر لیا جائے تو پھر ریالٹی کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ناول میں گورنمنٹ آج ایک بات کرتی ہے، کل اس کے بالکل اپوزٹ بات کرتی ہے، اور لوگ دونوں کو ہی سچ مان لیتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی ریزسٹنس نہیں، اور اگر کسی کو پرانی بات یاد بھی آ جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تمہاری میموری ہی غلط ہے۔ تو اگر ہر روز آپ کی ریئلٹی چینج کی جائے ایوری ڈے، اور پھر کہا جائے کہ تم ہی غلط یاد کر رہے ہو، تو ایک وقت کے بعد انسان اپنی ہی میموری پر شک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی ڈبل تھنک کا سب سے ڈینجرس حصہ ہے۔ ایک ایڈوکیٹ ہونے کے ناطے میں ایک بات بہت کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں، کورٹ میں ہر کیس کی بنیاد ایویڈنس ہوتی ہے۔ وٹنس اس لیے ایگزامائن کیے جاتے ہیں، ڈاکیومنٹس اس لیے پروڈیوس کیے جاتے ہیں، کراس ایگزامینیشن اس لیے ہوتی ہے تاکہ سچ اور جھوٹ میں فرق کیا جا سکے۔ اگر کل کورٹ یہ کہنا شروع کر دے کہ ایویڈنس کی ضرورت نہیں، جو اتھارٹی کہے وہی سچ ہے، تو پھر جسٹس کا پورا سسٹم ختم ہو جائے گا۔ رول آف لا اسی لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ کسی شخص کی مرضی کو نہیں، ایویڈنس کو امپورٹنس دیتا ہے۔ اورویل نے ناول میں 3 سلوگنز لکھے: وار از پیس، فریڈم از سلیوری، اگنورنس از اسٹرینتھ۔ پہلی نظر میں یہ سینٹنسز بالکل بے معنی لگتے ہیں، لیکن اورویل کا پوائنٹ یہ تھا، جب کسی سوسائٹی میں لوگ کنٹراڈکشنز کو کوسچن کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر انہیں کچھ بھی منوایا جا سکتا ہے۔ آج ایک بات، کل اس کا الٹا، اور لوگ دونوں ایکسیپٹ کر لیں گے۔ یہ صرف لینگویج کا مسئلہ نہیں، یہ تھنکنگ کا کولیپس ہے۔ میں اپنی پریکٹس کا ایک آبزرویشن شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی کوئی کلائنٹ آفس آتا ہے، پہلے 10 منٹ ایک اسٹوری بتاتا ہے، پھر بات کرتے کرتے اس کی کہانی بدل جاتی ہے۔ میں اسے روک کر کہتا ہوں، آپ نے 5 منٹ پہلے کچھ اور کہا تھا۔ اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی بات میں کنٹراڈکشن کریٹ کر چکا ہے، اور کورٹ اسی کنٹراڈکشن کو پکڑتی ہے۔ اس لیے کراس ایگزامینیشن کو سچ کا ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر جہاں کنٹراڈکشن بڑھتا ہے وہاں کریڈیبلٹی کم ہوتی ہے، لیکن اورویل کی دنیا میں الٹا ہوتا ہے۔ جتنی بڑی کنٹراڈکشن اتنا ہی اچھا سٹیزن۔ کیونکہ اس نے اپنی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ سرنڈر کر دی ہوتی ہے۔ اب وہ خود ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ سچ کیا ہے، اس کے لیے سچ وہی ہے جو اسے بتایا جاتا ہے۔ اور دوستوں، جس دن انسان سچ خود ڈھونڈنا چھوڑ دے، اس دن اس کی انٹلیکچوئل فریڈم ختم ہو جاتی ہے۔ میں اس ایپیسوڈ کو ایک لائن پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جارج اورویل ہمیں یہ نہیں سکھا رہا کہ ہر اتھارٹی غلط ہوتی ہے، وہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کبھی بھی اپنی سوچنے کی صلاحیت کسی اور کے حوالے مت کیجیے۔ فیکٹس کو سمجھیے، ایویڈنس دیکھیے، لاجک یوز کیجیے، اور پھر اپنی رائے بتائیں۔ کیونکہ جس دن انسان کو 2 الٹ باتیں ایک ساتھ سچ لگنے لگیں، اس دن اس نے صرف سچ نہیں، اپنی آزادی سوچ کو بھی کھو دیتا ہے وہ بندہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم ملٹری آف ٹروتھ کی بات کریں گے، ایک ایسی ملٹری جس کا نام ٹرسٹ ہے، لیکن کام صرف ایک ہے، سچ کو بدلنا۔ بہت شکریہ۔